السلام علیکم سامعین، 5 ربیع الثانی اور 21 اکتوبر ہے۔ یہ نامہ نگار اس وقت مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ جلال آباد کے دارالعلوم میں موجود ہے۔ میرے دائیں ہاتھ میں میرے استاد محترم اور یہاں ادارے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ دراصل سوشل انڈیا نیوز کے اس نامہ نگار نے امت کے منتخب اور بڑے اہل علم کا انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ امت کی اصلاح ہو جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے یا 15 دن کے اندر کسی ایک بڑے عالم کا انٹرویو آ جائے۔ حضرت میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ تقریباً حضرت کو علم حدیث کا درس دیتے تقریباً 50 سال ہو گئے۔ 50 سال سے آپ نے حدیث کی شروع سے لے کر اور بخاری شریف تک کی تمام کتابیں آپ نے جو ہے ماشاءاللہ پڑھائی ہیں، اور ہزارہ شاگرد آپ کے ملک اور بیرون ملک دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ حضرت میرا پہلا سوال اس وقت یہ ہے کہ ملت اسلامیہ جو کلمہ گو ہیں، فرزندان توحید ہیں، وہ ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں طرح طرح کے آلام اور مصائب کا شکار ہیں۔ اس کا کیا ایسا حال ہے جس سے امت پریشانیوں سے نجات پا جائے اور یہ ایسے آلام سے چھٹکارا مل جائے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من مصیبت فمن نفسک وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ صدق اللہ العظیم۔ ذات باری تعالیٰ نے اصل تو انسان کو جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کی غرض اور مقصد اپنی معرفت، اپنی اطاعت اور اپنی عبادت ہے۔ لیکن اسی ضمن میں جو انسان پریشانیوں سے گھر جاتا ہے، کبھی قلبی پریشانی، کبھی جانی پریشانی، کبھی مالی پریشانی، کبھی اپنوں سے کبھی غیروں سے، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا سبب بھی فرما رہے ہیں اور اس کا حل بھی فرما رہے ہیں۔ سبب تو اس کا یہ فرمایا کہ آپ کے دراصل اعمال، آپ کی زندگی کے کارنامے وہ خود آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ جو بھی پریشانی آتی ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی باطنی سبب اپنے عمل کو دخل ہوتا ہے۔ اس لیے اس پریشانی کے حل کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، آپ کے دلوں کو سکون ملے گا۔ جب بھی ہم اپنے آپ کو مستغنی اللہ کی ذات سے کر لیتے ہیں، تبھی ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ اور ذریعہ صرف اس کے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ کی مدد کے ہم طالب بنیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں ہم لگیں۔ اللہ نے جو ہمیں مامورات کا حکم دیا، حتی الوسع ہم ان پر عمل کریں، اور جن باتوں سے ہمیں روکنے کا حکم دیا ہم اپنی وسعت کے اعتبار سے ان سے رکنے کی کوشش کریں، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ بنے گا، امن کا ذریعہ بنے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے دین تمہارے لیے کامل مکمل کر دیا، میں تمہارے لیے راضی ہو گیا اسلام مذہب سے، اسلام دین سے، کہ اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام میں خود سلامتی ہے، جتنے بھی اس میں اصول ہیں، جتنے بھی اس میں ضابطے ہیں، اپنے لیے سلامتی، لوگوں کے لیے سلامتی، عالم کے لیے سلامتی کے اصول و ضابطے بیان کیے ہیں۔ آج ہم جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم خود اللہ کی جانب رجوع نہیں کرتے، اپنی اولادوں کو ہم دین کی جانب راغب نہیں کرتے، دین کی
تعلیم کے حاصل کرنے کی جانب متوجہ نہیں کرتے۔ آج ہم بھی اور ہماری اولادیں آپس میں متفق نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے محلے میں محلے والوں سے متفق نہیں، گاؤں والوں سے متفق نہیں، عالم والوں سے متفق نہیں، اور ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو اس کا راستہ سوائے اس کے کہ کلمہ توحید وہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لوگوں کو دعوت دو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے مابین ایک کلمہ، سب اسی کی جانب آ جاؤ۔ آج اگر ہم کلمہ توحید کی جانب سب متوجہ ہو جائیں، تمام اسی کلمے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو آج ہم پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی نفسانیت پر عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اسلام اور اہل اسلام سے دور رکھ رہے ہیں۔ جو اسلام کے مراکز ہیں، جو اسلام کے رہنما ہیں، ہمارا ان سے کتنا رابطہ اور تعلق ہے، ہم اپنی گریبان میں نظر کریں۔ آج اگر ہم امن و امان کو چاہتے ہیں، سلامتی کو چاہتے ہیں، اسلام کو صحیح طریقے پر مضبوطی سے پکڑ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں مگر تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان دونوں چیزوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے، امن و سلامتی میں رہو گے، پریشانیاں تمہارے قریب نہیں آئیں گی۔ ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ وعطرۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قرآن پاک ہے جس میں زندگی کا پورے اصول و ضابطے بیان فرمائے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی۔ ذات باری تعالیٰ نے کسی بھی زمانے میں کسی بھی موقع پر ہمیں کسی مسئلے کے حل کی ضرورت ہو، اللہ نے اس کا جواب قرآن پاک میں تفصیلاً یا اجمالاً دیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ وہ تمام زندگی کے اصول و ضوابط کو ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اس لیے آج ہم جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آج چاروں جانب سے ہم پر جو پریشانی آ رہی ہیں، وہ صرف اور صرف اس بنا پر ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اللہ کی جانب رغبت کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے میری جانب رجوع کرو، مجھ سے مطالبہ کرو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، مگر ذرا سی شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو میری اطاعت کرو، میری بات تم بھی مانو۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم میری جانب ایک بالش چلو گے تو میں تمہاری جانب دو بالش چلوں گا، تم اگر میری جانب ایک بالش چلو گے میں ایک ہاتھ چلوں گا، تم اگر پیدل چلو گے تو میں دوڑ کر کے آؤں گا، اور اگر تم میری جانب دوڑ کر کے آؤ گے تو ایک شفیق ماں باپ اور محب کی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی گود میں لے لوں گا، اور جب میں اپنی گود میں لے لوں گا تو تم ہر طرح سے مطمئن امن و امان و سلامتی میں ہو جاؤ گے، نہ تمہیں کمانے کی ضرورت، نہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت، میں تمہاری آنکھیں بن جاؤں گا، میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا، میں تمہارے پیر بن جاؤں گا۔ تو آج ہم اللہ کی جانب رجوع نہیں کر رہے، جس کی بنا پر ہم آفتوں میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں اگر ان باتوں سے نکلنا ہے تو ہم اللہ کی جانب رجوع کریں، اللہ کے احکامات کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، تو ہمیں وہی زندگی ملے گی جو نبی والی زندگی، صحابہ والی زندگی، ہر چیز آج بھی ہماری اعانت اور مدد کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آج بھی اگر ہمارا ایمان ابراہیم جیسا ہو جائے، ہمارا عمل وہی ہو جائے، تو آگ بھی ہمارے لیے گلزار بن جائے گی۔ آج جو ہمارے دشمن، آج جو ہمارے مخالفت کرنے والے، جب ہمارا عمل صحیح مسلک اور صحیح طریقہ نبوی پر آ جائے گا تو ہماری جو آج مخالفت میں ہیں وہی ہمارے معین اور مددگار بن کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس لیے ہم امن و امان اگر چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو میرا بن گیا میں اس کا ہو جاؤں گا، اور جب اللہ اس کے بن جائیں گے تو ہر طرح کی باتیں اللہ کی قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا، دعا
دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگائے، اور جو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت، آخرت کی طرف نظر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری، جانا ہمیں اور آپ کو سب کو ہے، ایک وقت ضرور آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو امن و امان میں رکھے، سلامتی کے ساتھ میں رکھے، اور اس کے اسباب ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت ایک طالب علم والا میرا سوال یہ ہے، جی قرآن کریم میں نے یہ پڑھا ہے وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، تو عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ عمل صالح سے مراد جو ہے، دراصل جو اللہ تعالیٰ نے جس موقع پر جو حکم دیا وہی عمل صالح ہے۔ جس وقت میں ہمیں جس عمل کے کرنے کی رغبت دلائی، حکم دیا، تو ہمیں وہی عمل صالح ہے۔ جیسا کہ دین کی مجلس ہے، جیسا کہ عبادت ہے، اطاعت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، اخلاق حسنہ کا مخلوق کے ساتھ میں اختیار کرنا ہے، یہاں تک کہ ایک جانور کو، ضرورت مند کو بھی اگر کھلا اور پلا دیا، وہ بھی اس وقت کا عمل صالح ہے۔ ایک انسان نفسی انسانیت والا ہے، اسے کوئی ضرورت ہے، ننگا ہے کپڑا دینا، بھوکا ہے کھانا کھلانا، موقع بموقع یہی اعمال صالحہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، اسے ایک طرف ڈال دو تو وہ بھی عمل صالح ہے۔ اس لیے عمل صالح موقع اور محل کے اعتبار سے جو دوسروں کو نفع دے، اپنے لیے نفع دے دنیا اور آخرت میں، وہی عمل صالح میں شمار ہو جاتا ہے۔ میں حضرت والا کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں آپ ان پوری باتیں کو سنیں، اور اس پر دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اکابر کا فیض عطا دے، ہمارے سر پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔